انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسروں کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کریں، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پہ نہیں اترتی۔ قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی پہ ایسا الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔ آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز اور انسان دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ نے غض بصر کی آیت کے بعد ہی آیت نور کیوں پیش کی؟ کیونکہ دل میں نظروں سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو خیر و برکت انسان کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہو ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت ڈر ہوتا ہے، اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر یہ نہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ اس لیے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں۔ ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، اور آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے۔ جو لوگ مرض عشق سے شفایاب نہیں ہو پاتے ان کی دراصل نیت نہیں ہوتی محبوب کی یاد کے نشے سے نکلنے کی۔ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا، کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ خون کے رشتے صلح کے بعد پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا کرتے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہی چیز خون کو پانی سے گاڑھا بناتی ہے۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ محبت رہے نہ رہے یادیں تو آخری سانس تک رہتی ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ ہر قربانی کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑی فیلنگز دیکھی جاتی ہیں۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں جیسے برسوں کی عادت ہو۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسروں کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتی ہے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنا۔ جب تعلق توڑنا ہوتا ہے تو کسی خدا حافظ، کسی الوداع کے بغیر اسی لمحے توڑا جاتا ہے۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اگر کوئی کبھی تم سے کہے کہ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا تو یقین کر لینا، کیونکہ ہر انتقام کے آخر میں نئے سرے سے بدلہ لینے کے لیے اور اس چکر کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایک سروائیور ضرور بچ جاتا ہے۔ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے جس کا کام میں آنکھ مشغول، اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کی طرف نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے، سو جب اپنی نگاہ کے مالک بن جاؤ گے تو دل بھی واپس حاصل کر لو گے۔ اگر کوئی آپ کی عقائد پر حملہ کرے تو زبان سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے جسم پر حملہ کرے تو ہاتھ سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی خلوص نیت پر شک کرے تو اپنے اچھے اعمال سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے دیانتداری پہ انگلی اٹھائے تو دلائل سے جواب دو، لیکن اگر کوئی آپ کے کردار پہ، آپ کی عزت پہ حملہ کرے تو کوئی جواب نہ دو۔
ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھئی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اسی کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔